آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو انبیاء ہوتے ہیں ہماری وراثت نہیں ہوتی، جتنا ہم مال چھوڑتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ یہ جواب سن کے واپس تشریف لے آئے۔ سمپل سا یہ ایک واقعہ تھا، اسے فرقہ واریت کا لبادہ اڑایا گیا، سنی شیعہ اختلافات شروع ہوئے، سیدہ فاطمہ زہرا کے حق کی بات کی گئی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ کسی نے غاصب کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا کہ آپ نے ادب نہیں کیا، اور اللہ ماشاءاللہ بہت سارے اس پہ اختلافات ہونے کے ساتھ ساتھ جماعت اہل سنت میں بھی علماء کے اس میں اختلاف ہوئے۔ کسی نے کہا کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی یہ خطا تھی، اجتہادی خطا تھی، کسی نے کہہ دیا کہ سیدہ کی خطا نہیں تھی، سیدنا ابوبکر صدیق کی خطا تھی۔ یہ معاملہ باغ فدق کے نام پہ مشہور ہے، جو اہل سنت میں اور اہل تشیع میں اور پھر اہل سنت کے اندرونی حلقوں میں اختلاف کا باعث بنا ہوا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم صرف اس نقطے پہ بات کریں گے کہ سیدہ کا سوال کرنا معاذ اللہ کیا یہ خطا تھا، یا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب دینا، دونوں میں کس میں خطا تھی؟ معاذ اللہ آپ کا سوال خطا تھا یا ابوبکر صدیق کا جواب خطا تھا؟ لیکن اس ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ نہ سوال میں خطا تھی نہ جواب میں خطا تھی، سوال بھی حق تھا، جواب بھی حق تھا۔ دونوں عظیم شخصیات میں آپ کسی ایک کی طرف بھی خطا منسوب کریں گے تو یہ گستاخی شمار ہوگی۔ نہ تو سیدہ کے سوال میں خطا کا دور تک شائبہ تھا، اور نہ ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں دور تک کسی خطا اجتہادی کا کوئی شائبہ تک بھی نہیں تھا۔ آئیے اسی پہ بات کرتے ہیں۔ ہمیں اس افراط و تفریط سے باہر نکل کے ایک خوبصورت راہ پہ چلنا ہے، اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے۔ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ نہ سوال میں خطا تھی نہ جواب میں خطا تھی، سوال بھی حق تھا، جواب بھی حق تھا۔ جہاں خطا کہا جائے گا وہاں گستاخی ہوگی۔ نہ سیدہ کی بارگاہ گستاخی والی ہے، نہ ابوبکر صدیق کی بارگاہ گستاخی والی ہے۔ سوال اور جواب دونوں حق کس طرح ہو سکتے ہیں، اس پہ ہم آج کی گفتگو میں بات کرتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، جب کوئی شخص سوال کرتا ہے تو سوال کے ظاہری جملے سے جو سمجھ آتی ہے جواب دینے والا اس کے مطابق جواب دیتا ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ پوچھنے والے نے پوچھا کیا تھا، بتانے والے نے بتایا کیا تھا۔ یہ ہماری اپنی فہم جو ہے، ہماری سمجھ کی ایک غلطی شمار ہوگی۔ سوال بھی ہے، جواب بھی ہے۔ سوال میں جو ظاہر ہے جواب میں وہ نظر نہیں آتا، اور جو جواب میں نظر آتا ہے وہ پوچھنے والا ظاہری لفظوں میں وہ پوچھ نہیں رہا ہوتا، لیکن سوال کرنے والے کے سوال سے جواب دینے والا بھی مطمئن ہے اور جواب لینے والا بھی مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ انہیں اپنے اپنے سوال و جواب کی سمجھ ہوتی ہے۔ میرے سامنے قرآن مجید کی ایک خوبصورت آیت ہے، سورہ بقرہ قرآن مجید کا 2 نمبر سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 30 پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔
اللہ نے ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں اے فرشتوں، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں اپنا خلیفہ بناؤں۔ آگے فرشتوں نے ایک سوال کیا ہے، قالو، فرشتے کہنے لگے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ مولا تو اس بندے کو خلیفہ بنانے لگا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے گا، اور ہم جو تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں، ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں، تجھے کیا ضرورت ہے انسان کو پیدا کرنے کی؟ یہ ظاہراً سوال ہے۔ اچھا، اس سوال میں آپ دیکھیں تو فرشتے اعتراض کر رہے ہیں ظاہراً سوال میں کہ مولا تو کیوں انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہے؟ یہ فساد پھیلائیں گے زمین میں، آگ میں یفسد فیہا، یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ اب بظاہر تو سوال میں یہ لگتا ہے کہ فرشتوں نے اللہ کے اس فیصلے پہ اعتراض کیا ہے، لیکن اعتراض نہیں ہے اس میں۔ کیوں؟ اگر فرشتوں کے اس سوال میں اللہ کے اس عمل پہ اعتراض ہو تو فرشتے معصوم ہیں، تو معصوم کبھی خطا کرتا نہیں ہے۔ تو اس سوال کا ظاہری مقصد جو تھا وہ سننے والوں نے جو سنا، سمجھنے والوں نے جو سمجھا، ان کے سننے اور سمجھنے میں فرق ہے، پر جس سے فرشتوں کی بات ہو رہی تھی وہ سمجھ گیا تھا فرشتے سوال کیا کر رہے ہیں۔ بظاہر اعتراض ہے، لیکن اس اعتراض کے اندر ایک سوال ہے۔ پھر اس نے جواب کیا دیا؟ جواب اللہ نے دیا، قالا انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم جانتے نہیں۔ فرشتے اعتراض کر رہے تھے انسان کے فساد پھیلانے کی بات کر کے، بظاہر یہی لگتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ اعتراض نہیں، سوال کر رہے تھے کہ مولا ہم چاہتے ہیں کہ اس کی حکمت کا ہمیں پتہ چل جائے، تو انسان کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے، کیوں دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے۔ تو فرشتوں کا سوال بھی حق تھا اور اللہ کا جواب بھی حق تھا۔ بظاہر اس کا جوڑ نہیں بنتا، حقیقت میں بنتا ہے، اور اس کو علم کی اصطلاح میں اسے استعلام کہتے ہیں، علم حاصل کرنا۔ فرشتوں کا مقصد تھا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ انسان کو پیدا کرنے کی حکمت کیا تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس حکمت کو اپنے ایک انداز اور اپنے رنگ میں اسے بیان کر دیا۔ تو پتہ چلا قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی ان آیتوں میں ایک مسئلہ نظر آتا ہے کہ کبھی کبھی سوال کرنے والا جب سوال کرتا ہے تو ہمیں بظاہر خطا نظر آتی ہے کہ یہ غلط سوال ہے، حقیقت میں وہ غلط نہیں ہوتا، سوال بھی حق ہے اور اس کا جواب بھی۔ ایک اور خوبصورت منظر قرآن مجید میں میرے سامنے ہے، قرآن مجید کا سورہ ہود، قرآن مجید کا 11 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 45 میں پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ کا بیٹا سیلاب میں ڈوب رہا ہے، نبی دا پتر پانی وچ ڈبدا پیا ہے تے غوطے کھاندا پیا ہے۔ اب باپ بے شک نبی ہے اللہ کا، نوح علیہ السلام، پر سینے میں جو دھڑکتا دل ہے اس میں ایک باپ کی شفقت تو ہے نا۔ پتر جویں دا بھی ہوئے باپ نو پیارا تے لگدا ہے نا۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ پنجابی میں سادہ لفظوں میں ترجمہ کروں، عرض کیا مولا اے میرا پتر ہے، اے میری آل ہے، ان ابنی من اہلی، یہ میری آل ہے، میرے گھر والوں میں سے، ان وعدک الحق، کہ تیرا وعدہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین، تو مولا حاکموں کا بھی حاکم ہے۔ اللہ نے اب یہ سوال کیا ہے نوح علیہ السلام،
کہ مولا یہ ڈبن والا بندہ میرا پتر ہے، میرے آل بیت چویں۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ نے فرمایا نوح یہ تیری ہن آل نہیں، انہ لیس من اہلک، انہ لیس من اہلک، کہ یہ تیری آل نہیں۔ کیوں؟ مولا میرا پتر ہے، فرمایا انہ عمل غیر صالح، یہ عمل چنگے نہیں۔ یہ قرآن کا دیا ہوا ایک اصول ہے، کوئی اہل سنت کا کسی مسلک اور مکتبہ فکر کا کوئی عالم یہ اصول بیان کرتا تو ہم اسے رد کر سکتے تھے کہ آل کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیک کام کریں، پر یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اصول بیان کیا ہے کہ نوح علیہ السلام بے شک تیرا پتر ہے پر وہ کم چنگے نہیں، تے جدو کم چنگے نہیں ہن یہ تیری آل بھی نہیں۔ اب سوال کیا ہے کہ مولا میرا پتر ہے انہوں بچا لے، یہ سوال ہے نا نوح علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ، اور اس سوال میں ایک نکتہ پوشیدہ ہے کہ یا اللہ یہ میری آل ہے، میری آل ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیری آل نہیں۔ یہ ایک سوال ہے اور ایک اس کا جواب ہے۔ سوال میں آل کا دعویٰ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میری آل ہے۔ اللہ اس دعوے کو بظاہر رد فرما رہے ہیں کہ اب تیری یہ آل نہیں، کیونکہ اس کے کم چنگے نہیں ہیں۔ اگر کہیں کہ سوال کرنے والے نے اس سے سوال کیا تو اس سوال کرنے والے کی خطا تھی، تو نبی خطا کرتا نہیں، نبی سوال میں غلطی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کا نبی ہے، نبی غلطیوں اور خطاؤں سے پاک ہوتا ہے۔ اس نے جو جواب دیا کہ اب یہ تیری آل نہیں، وہ خالق مطلق ہے، احکم الحاکمین ہے، اس کے جواب کو بھی ہم غلط کہہ سکتے۔ جو دونوں میں سے یا سوال کو غلط کہے یا جواب کو غلط کہے، سوال کو خطا کہے جواب کو خطا کہے، جس نے دونوں بارگاہوں میں کسی ایک بارگاہ کی بے ادبی کی اس کا اپنا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو ہم یہاں پہ کہیں گے سوال بھی حق تھا اور جواب بھی حق تھا۔ آگے اللہ رب العزت نے پھر اسی آیت کا اگلا حصہ بیان فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، فرمایا میرے پیارے نبی نوح جی مولا میرے کو او گل نہ مانگ، او گل نہ کر جدا تینوں پتہ نہیں، میرے نال او گل نہ کر جدا تینوں پتہ نہیں۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تینوں نصیحت کرنا وا نادان نہ بن۔ باپ کی محبت ہے نا سینے میں، تو بار بار کہتے ہیں کہ مولا میرا پتر ہے، مولا میرا پتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے نادان نہ بن، تیرا پتر نہیں ہے، تیری ہن اے آل نہیں، نادان نہ بن۔ اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو تو کہہ رہا ہے وہ نادانی ہے، پر وہ اللہ رب العزت کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے نبی کو نادان کہہ دے، اس کا حق ہے۔ نبی کا حق ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے بار بار مانگے، اس سے مانگنا اس سے نبی کا حق ہے، اور اسے نادان کہہ دینا اللہ کا حق ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں نبی کو خطا پہ کہیں یا خدا کی بات کو معاذ اللہ؟ دوسرے لفظوں ہم کون ہوتے، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم سوال میں خطا کی بات کریں یا جواب میں خطا کی بات کریں؟ تو پتہ چلا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سوال بھی حق ہوتا ہے، جواب بھی حق ہوتا ہے، دونوں میں کوئی بھی خطا پہ نہیں ہوتا۔ ایک ہوتی ہے عصمت، یہ انبیاء اور فرشتوں کے لیے خاص ہے۔ عصمت کا مطلب ہوتا ہے معصوم ہونا، کائنات میں یا نبی معصوم ہیں یا اللہ کے فرشتے معصوم ہیں۔ اب نبوت کی عصمت ہو اور نوح علیہ السلام جیسا عظیم صاحب کلمہ، صاحب شریعت، نبی اور رسول ہو، تو وہ سوال کرے
تو اللہ فرمائے نہ کملا نہ بن، نادان نہ بن، بار بار سوال کرے، ضد کرے مولا میرا پتر ہے، اللہ فرمائے نہیں تیرا پتر نہیں۔ یہ سوال و جواب ہو رہا ہے بندے کا، نبی کا اللہ سے۔ عصمت انبیاء کی ہونے کے باوجود بھی ہم سوال کو خطا کہہ سکتے نہیں۔ دوسری عصمت ہے فرشتوں کی، فرشتوں نے سوال کیا مولا بندے نو کیوں پیدا کرنا ہے، یہ تے دنیا تے جا کے نے فساد پھیلانا ہے، تے اللہ دا فرشتے ہو جو مینوں پتا ہے تسی جان دے نہیں۔ ہم اس فرشتوں کے جملے کو بھی خطا کہہ سکتے نہ، اس کے جواب کو معاذ اللہ خطا کہہ سکتے نہیں۔ اور نبیوں کے بعد پھر مقام آتا ہے اولیاء اعظام کا، ولیوں کا۔ ولی اور اولیاء اور غیر نبی، ان کو اللہ نے حفاظت عطا کی ہوتی ہے گناہوں سے، غلطیوں سے، عصمت نہیں ہوتی۔ عصمت صرف نبیوں اور فرشتوں کے لیے مخصوص ہے۔ عصمت کے بعد ایک درجہ ہے حفاظت کا، یہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں کہ یہ اللہ والے خطا نہیں کرتے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں فرشتے اور نبی معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے بندے اولیاء اللہ غیر نبی ہوتے ہیں وہ محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ محفوظ عن الخطا، محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں۔ اب جتنے غیر نبی محفوظ عن الخطا ہیں، وہ ولی، غوث، کتب، ائمہ اعظام، ائمہ فقہ، ائمہ حدیث، جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے محفوظ عن الخطا کہا ہے، ان میں سب سے اعلیٰ درجہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا ہے، کیونکہ صحابہ اور اہل بیت معصوم نہیں ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یہ 12 معصوم اور 12 امام اور 14 معصوموں والا جملہ اہل تشیع کا ہے، سنیوں کا نہیں ہے۔ سنی نبیوں اور فرشتوں کے بغیر کسی کو بھی معصوم مانتے نہیں۔ معصوم اور محفوظ کا فرق یہ ہے کہ معصوم کبھی غلطی کر سکتا نہیں۔ محفوظ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں خطا ہو تو سکتی ہے پر اللہ کی چادر حفاظت ہوتی ہے، وہ خطا کی طرف جانے ہی نہیں دیتا ان کو۔ دونوں میں ایک لطیف سا فرق ہے۔ اب حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے جو اعلیٰ معیار دیا ہے اپنے بندوں کو، وہ کوئی تھوڑا نہیں ہے۔ تو میرے سامنے قرآن مجید کا 7 نمبر سورہ ہے، اسے سورہ اعراف کہتے ہیں، اور اس کی آیت نمبر 143 پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کا ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، قالا رب ارنی انظر الیک، مولا میں تیرا دیدار چاہتا ہوں۔ سوال ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم نہیں کر سکتے۔ ایک سوال ہے، اللہ تیرا دیدار چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے لن ترانی، تو نہیں کر سکتے، تم نہیں کر سکتے۔ اگر ہو نہیں سکتا تو سوال کیوں کیا؟ پر اللہ رب العزت کا ایک جلیل القدر پیغمبر ہے موسیٰ کلیم اللہ، جسے شرف ہم کلامی بخشا ہے اس نے، وہ سوال کرتا ہے، اللہ آندہ نہیں۔ اس کے باوجود اس سوال کو ہم خطا کہہ سکتے، اس کے جواب کو بھی کہہ سکتے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لن ترانی، تو دیدار نہیں کر سکتا، تو اللہ سے پوچھے مولا معراج پہ مصطفیٰ کو بلا کے تو سارے پردے ہٹائے جا رہے ہیں، ادھر تو جواب دیتا ہے کہ نہیں۔ تو ہم نہ سوال میں خطا کا امکان ہو سکتا ہے نہ جواب میں، بلکہ قرآن مجید نے اسے آگے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب بار بار اللہ سے دعا مانگی رب ارنی انظر الیک، تو اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے نور کی ایک تجلی پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، تم پہاڑ کی طرف دیکھو۔ ارشاد فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، میں اپنے نور کی ایک تجلی پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ موجود رہا مجھے دیکھ کے تو پھر تو بھی میرا دیدار کر سکے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ رب العزت نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی، جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا،
تو پہاڑ پہ تجلی جو ڈالی، پہاڑ تو جل کے راکھ ہو گیا، اور اس تجلی کو دیکھ کے، پہاڑ پہ گرنے والی تجلی کو دیکھ کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب یہ جو سوال و جواب تھا، اس سوال و جواب میں دونوں ہستیاں اتنی عظیم ہیں کہ نہ سوال غلط ہو سکتا ہے، نہ سوال میں خطا ہو سکتی ہے، نہ جواب میں خطا ہو سکتی ہے۔ میرے سامنے بخاری شریف کی ایک خوبصورت حدیث ہے، کتاب التفسیر میں امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمہ نے حدیث نمبر 4679 روایت کی ہے۔ اس روایت میں دو اختلاف موجود ہیں، اختلاف کے باوجود دونوں کی رائے درست ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کس طرح؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھی ہے احکام اجتہاد و تقلید، اس میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اجتہاد کی اکثر صورتوں میں حق کا پہلو دونوں طرف گردش کرتا ہے، حق کا پہلو دونوں طرف گردش کرتا ہے۔ مطلب یہ، اگر ہستیاں عظیم ہوں، ہستیاں اللہ کی حفاظت میں ہوں، تو اختلاف کے باوجود حق ادھر بھی ہوتا ہے اور حق ادھر بھی ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں حق دونوں طرف ہوتا ہے، دونوں غلط نہیں ہوتے، اور دونوں میں سے کسی ایک کو نہ ہم خطا کہہ سکتے ہیں اور نہ دوسرے کو ثواب سے محروم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اہل سنت کے 4 مذہب ہیں، اس سے ہم ایک اختلاف کو بھی سمجھ لیں، اصل یہ اختلاف کیا ہے۔ اہل سنت کے 4 مذہب ہیں، حنفی، ہم حنفی ہیں، حنفی، شافی، حنبلی، مالکی، یہ چاروں مذہب حق ہیں اور چاروں ہی اہل سنت ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ اختلاف امتی رحمتی، کہ میری امت کا جو آپس میں اختلاف ہے یہ باعث رحمت ہے۔ آپ سمجھیں گے، سوچیں گے کہ یہ اختلاف باعث رحمت کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں جو علمی اختلاف ہوتا ہے، اختلاف کرنے والے اختلاف تو کرتے ہیں دلائل کے ساتھ، پر ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوتے۔ مخالفت کرنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ جہالت ہے، اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف تو علمی ہوتے ہیں، اور اختلاف کرنے والے کے پاس اپنے دلائل ہوتے ہیں، اختلاف کرنے والا اپنے دلائل اپنے پاس رکھتا ہوتا ہے، اور یہی صورتحال اہل سنت کے چاروں مذاہب میں ہے، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، چاروں میں جن مسائل میں اختلاف ہے سارے مسائل حق ہیں، کوئی بھی خطا پہ کسی ایک امام کی رائے کو بھی، ہم حنفی ہیں، ہم دوسرے امام کی رائے کو خطا نہیں کہہ سکتے۔ ہم کون ہوتے ہیں ہم اس امام، بڑے امام، عظیم شخص کی رائے کو اختلاف کہہ لیں؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ حکم قرآن میں آیا ہے؟ کسی حدیث میں حکم ہے کہ ائمہ فقہ کی ہر بات حق ہے؟ تو امت کا اس پہ اجماع ہے۔ امت جب ایک مسئلے پہ اکٹھی ہو جائے، متفق کا فیصلہ کر لے تو اسے اجماع کہتے ہیں۔ امت کا اجماع ہے کہ ان اختلافات کے باوجود بھی سارے ائمہ حق ہیں اور ان کی رائے بھی حق ہے۔ بالکل اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی، یہ 2 عظیم شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ بہت سارے حنفیہ مسائل میں امام ابو یوسف اور امام محمد ایک طرف کھڑے ہیں اور امام صاحب ایک طرف کھڑے ہیں، پر دونوں طرف دونوں فریق حق ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ امام یوسف امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف کھڑے ہیں اور امام محمد اختلاف کر رہے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ کھڑے ہیں، امام ابو یوسف اختلاف کر رہے ہیں، مسائل میں اختلاف کر رہے ہیں، پر ائمہ فقہ کا اجماع ہے کہ کوئی بھی خطا پہ نہیں، پھر بھی سارے حق ہیں، ان کی تحقیق حق پہ مبنی ہے۔ اسلام کی 1200 سالہ تاریخ میں، اسلام کی 1200 سالہ تاریخ میں
آج تک کسی مستند عالم نے امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کے جو اختلافات ہیں کسی کو بھی خطا کا لفظ نہیں بولا، کسی ایک کو بھی خطا نہیں کہا۔ اختلاف بھی ہے پر حق پھر بھی دونوں طرف ہے۔ اہل سنتی کی بہت بڑی ایک کتاب ہے، مبسوط سے لے کے امام کاسانی تک، امام شامی تک، یہ ائمہ فقہ ہیں۔ انہوں نے جب بھی کسی مسئلے پہ فتویٰ لکھا ہے اور دو فتوے ایک دوسرے کے مخالف اور آمنے سامنے آ گئے، ایک میں کچھ ہے دوسرے میں کچھ ہے، ایک فتوے میں ایک مسئلہ ہے دوسرے میں اس مسئلے سے اختلاف ہے، اور جب آنے والی نسلوں نے ان دونوں فتووں کا مطالعہ کیا ہے تو بس اتنا کہا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ فتویٰ احتیاط کے زیادہ قریب ہے اور دوسرا فتویٰ قیاس کے زیادہ قریب ہے، یا یہ کہا ہے کہ یہ قیاس کے حوالے سے اعلیٰ ہے اور دوسرا قرآن و سنت کے دلائل کے حوالے سے اعلیٰ ہے، پر دونوں میں سے کسی کو خطا نہیں کہا گیا۔ یہ جملے ذرا سخت تھے، میں آسان کرتا ہوں۔ دو فتوے ہیں دو اماموں کے، ایک میں ایک سوال کا جواب الگ ہے دوسرے میں جواب دوسرا ہے، اینٹی ہیں دونوں۔ جب دونوں کا علماء نے مقابلہ کیا تو انہوں نے اتنا کہا اس میں ذرا نرمی ہے اور اس میں ذرا سختی ہے، خطا کا لفظ پھر بھی نہیں بولا گیا۔ اگر ان ائمہ کے بارے میں اختلاف کے باوجود لفظ خطا نہیں بولا جا سکتا تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں کیوں بولا جا سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں کیسے بولا جا سکتا ہے؟ بخاری شریف میں جنگ یمامہ کا ایک روایت ہے، جنگ یمامہ میں بہت سارے حفاظ کرام جو ہیں وہ شہید ہو گئے، صحابہ حفاظ جو تھے، تو سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں عمر بن خطاب آئے اور آ کے کہا کہ صحابہ شہید ہوتے جا رہے ہیں اور قرآن مجید یہ کتابی صورت میں ابھی موجود نہیں تھا، الگ الگ صورتیں، الگ الگ پارے، اس کے حصے، کسی کے پاس کچھ تھا، کسی کے پاس کچھ حصہ تھا، کسی کے پاس کچھ حصہ تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے آ کے کہا کہ قرآن مجید کو کتابی صورت میں جمع کر لیں۔ ابو بکر صدیق نے جواب دیا جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا میں کیوں کروں؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، آپ سنتے ہیں نیٹ پہ بہت سارے لوگوں کے کلپ ہوتے ہیں، دین تو مکمل ہو گیا جب خطبہ حجۃ الوداع ہوا، اب جو بعد میں کام کیا جائے گا وہ بدعت شمار ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آئے، قرآن کو جمع کر لیں، حفاظ کرام شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا میں کیوں کروں؟ ابو بکر صدیق امیر المومنین ہے، بار بار ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ عمر اصرار کرتے رہے، حضرت عمر اصرار کرتے رہے اور میں برابر انکار کرتا رہا۔ یہ جو اصرار اور انکار ہے، ایک ہی مسئلے میں اختلاف ہے نا، کس میں ہمت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کو خطا کہے، کسی میں ہمت ہے کہ ابو بکر صدیق کے جواب کو خطا کہہ دے۔ ادھر بھی رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو کام رسول اللہ نے اپنی حیاتی میں خود نہیں کیا، اپنی مبارک زندگی میں خود نہیں کیا میں کیوں کروں؟ ابو بکر صدیق کا موقف ہے، عمر بن خطاب کا موقف ہے کہ حفاظ کرام شہید ہوتے جا رہے ہیں، وقت کا تقاضا یہ ہے، وقت کی ضرورت ہے کہ قرآن کو جمع کر لیا جائے۔ ادھر وقت کی ضرورت ہے، ادھر نبی کا طریقہ ہے، دونوں حق پہ ہیں۔ ایک ہی مسئلے پہ اختلاف ہے پر دونوں حق پہ ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں برابر انکار کرتا رہا، بخاری شریف نے اسے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور حضرت عمر اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی وہ بات میرے دل میں ڈال دی اور میرا سینہ کھول دیا، پھر میں اس پہ راضی ہو گیا۔ پھر میں نے زید بن ثابت کو بلایا، یہ قاری قرآن تھے نبی علیہ السلام کے صحابی، کہ تم قرآن کو جمع کرو، اور سارا واقعہ سنایا، تمہاری ڈیوٹی لگائی۔ زید بن ثابت کہنے لگے جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا آپ کیوں کرتے؟ پھر وہ موقع بھی آیا کہ حضرت زید بن ثابت نے قرآن کو جمع کر لیا۔
ایک طرف سنت رسول کی بات ہو رہی تھی اور دوسری طرف وقت کی ضرورت کی بات ہو رہی تھی، اور موقف دونوں کا حق تھا۔ اور اسی طرح حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام معراج پہ گئے، اللہ کا دیدار ہوا کہ نہیں ہوا جناب؟ ہوا نا؟ ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نہیں ہوا دیدار۔ آپ فرماتی ہیں جو یہ کہے کہ معراج پہ رسول اللہ کو اللہ کا دیدار ہوا ہے وہ جھوٹا ہے، اور آپ اس کے دلیل میں دلائل دیتے ہوئے قرآن کی ایک آیت بھی پڑھتی ہیں، آیت پڑھ کے کہتی ہیں کہ کوئی اس کا دیدار نہیں کر سکتا، ام عائشہ صدیقہ۔ اور 30 روایتیں حدیث میں موجود ہیں جن میں عظیم جلیل القدر صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، وہ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ اللہ کا دیدار ہوا۔ اور حضرت امیر معاویہ جسمانی معراج کے سرے سے قائل ہی نہیں ہے۔ وہ جناب صحابہ میں 3 پارٹیاں بن گئی ہیں، امیر معاویہ جسمانی معراج کے قائل نہیں ہے، اما عائشہ صدیقہ اللہ کے دیدار کی قائل نہیں ہے، وہ قرآن کی آیت پڑھ کے دلیل دیتی ہیں، اور جید صحابہ ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عباس اللہ کے دیدار کے قائل ہیں۔ کسی میں ہمت ہے کسی ایک کو کہہ دے وہ خطا پہ؟ نہیں کہہ سکتے۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ اما عائشہ صدیقہ خطا پہ تھی، کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ خطا پہ تھے۔ موقف ڈیفرنٹ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ دلیل میں قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا مطلب نکالتی ہیں کہ اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، پر صحابہ کہتے ہیں مصطفیٰ نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا ہے کہ میں نے اللہ کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ اچھا، یہ اختلاف اس لیے پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارہا ایسا ہوا ہے، آپ حدیث کو کھنگال کے دیکھیں گے، کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات گھر میں کرتے ہیں باہر نہیں کرتے، اور ایک بات آپ صحابہ کے مجمع میں کرتے ہیں گھر نہیں کرتے۔ جو بات سن لیتا ہے وہ اپنا اسے عقیدہ بنا لیتا ہے۔ اب صحابہ کے درمیان بیٹھ کے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، تو صحابہ کا موقف یہ تھا کہ اما عائشہ کا اپنا اجتہاد ہے، قرآن کی آیت کا مفہوم جو آپ نے نکالا ہے اما عائشہ نے کہ اس کا دیدار ممکن نہیں ہے، یہ اما عائشہ کا اپنی ایک دلیل ہے اور اپنی ایک تحقیق ہے، پر اما عائشہ کی تحقیق اپنی جگہ پہ، پر مصطفیٰ کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے لفظ ان سے اعلیٰ ہیں۔ اس اختلاف کے باوجود کسی ایک صحابی اور تابعی اور پوری امت میں دونوں موقفوں میں سے کسی ایک کے موقف کو بھی خطا نہیں کہا، دونوں پھر بھی موقف حق ہیں۔ اور ایک بڑی اور خوبصورت بات جسے امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو قریظہ غزوہ احزاب سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسئلہ تھا، بنو قریظہ ایک قبیلہ ہے، ارشاد فرمایا سارے صحابہ بنو قریظہ کے پاس کی طرف چلو، وہاں پہ سازش ہو رہی تھی، بندے بدتمیزی کر رہے تھے، فرمایا سارے صحابہ نکل کے بنو قریظہ کی طرف چلو، اور حکم دیا کہ کوئی شخص نماز عصر بنو قریظہ پہنچے بغیر نہ پڑھے، کوئی بندہ اتنے پہنچیوں بغیر نماز عصر نہ پڑھے، یہ آرڈر ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اب صحابہ دوڑ پڑے بنو قریظہ کے اس قبیلے کے پاس جانے کے لیے، رستے میں عصر کا وقت ہو گیا۔ اب صحابہ کے 2 گروہ بنے، ایک گروہ نے کہا یار نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تسی نماز بالکل نہ پڑھیا جے، نبی پاک دا مطلب یہ سی کہ لیٹ نہ کرو، کوشش کرو بھی چھیتی اتنے پہنچ جاؤ، تاکید واسطے فرمایا کوئی بندہ عصر نہ پڑھے جنی دیر اتنے پہنچ نہ جاوے، تے اسی جڑے لیٹ ہو گئے ہیں نماز پڑھ لئیے۔
ایک گروہ نے کہا نہیں، جب نبی پاک نے منع کر دیا کوئی بندہ اتنے پہنچوں بغیر نماز اثر نہ پڑھے تو اسی نہیں پڑھیں گے۔ ادھے صحابہ نے نماز پڑھ لی، ادھے نے نماز نہیں پڑھی۔ حضور کا جو واضح حکم تھا وہ یہی تھا کہ وہاں پہنچے بغیر اثر نہ پڑھی جائے۔ جنہوں نے اثر پڑھ لی وہ 5-10 منٹ لیٹ پہنچے، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ ذرا وہاں پہ جلدی پہنچ گئے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ واقعہ رکھا گیا تو آقا علیہ السلام نے دونوں میں سے کسی ایک کو بھی خطا پہ نہیں کہا۔ مسئلہ ایک تھا، دونوں میں اختلاف تھا۔ ایک طرف نماز قضا ہو رہی تھی، نماز دوسری طرف نماز اثر ادا ہو رہی تھی۔ قضا کرنے والے بھی حق پہ تھے، ادا کرنے والے بھی حق پہ تھے۔ دونوں میں سے کسی ایک کی بھی خطا نہیں تھی۔ صحابہ کی یہ دو آراء دیکھ کے کسی میں بھی خطا، اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں اسے لکھا ہے، اور محب طبری نے ریاض النظرہ میں لکھا ہے، سبت ابن جوزی نے اسے تذکرۃ الخاص میں لکھا ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب مدائن فتح ہونے کے بعد بہت سارا مال غنیمت آیا تو حضرت عمر بن خطاب سب لوگوں کو 500 درم دے رہے تھے، اور حضرت امام حسن اور حسین کو 1000 درم دیے۔ عبداللہ بن عمر یہ صحابہ میں فقیہ اور عالم صحابی ہیں، کسی ایک شخص کا بھی اہل سنت میں اختلاف نہیں کہ عبداللہ بن عمر صحابی عالم نہیں ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا ہے، اعتراض نہیں کیا، سوال کیا ہے، ابا جی ہمیں 500 اور امام حسن و حسین کو 1000 کیوں؟ تو آپ نے جواب دیا اگر 1000 لینا ہے تو پھر حسین جیسی ماں لے کے آ، حسین جیسا باپ لے کے آ، حسین جیسا نانا لے کے آ، حسین جیسی نانی اور ماموں لے کے آ۔ اگر یہ سارے رشتے تیرے پاس حسین جیسے نہ ہو تو پھر حضرت حسین کے بارے میں اعتراض نہ کر۔ یہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے فرمایا۔ اچھا، امت میں کسی نے بھی حضرت عمر کے سوال کو خطا، عبداللہ بن عمر کے سوال کو خطا، ان کا سوال حق تھا پر جواب بھی حق تھا۔ سوال میں پوچھا گیا تھا کہ یہ فرق کیوں، جواب میں بتایا گیا تھا کہ یہ رسول اللہ کی کرامت داری ہے، یہ اہل بیت اطہار کی عزت ہے، اہل بیت اطہار کی عظمت ہے۔ تو اس معاملے میں بھی سوال حق تھا، جواب بھی حق تھا، دونوں فریق حق تھے۔ بالکل بعین ہی اسی طرح آپ اس طرح کے دلائل قرآن و سنت میں تلاش کرتے جائیں تو ایک لمبی فہرست بنتی ہے۔ میں کئی جمعے کے خطابات اسی پہ کر سکتا ہوں، پر بس آج کی گفتگو میں اسی پہ اکتفا کروں گا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، جواب دینے والا جواب دیتا ہے، اس کے سوال اور جواب میں اختلاف ہوتا ہے پر پھر بھی دونوں حق پہ ہوتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں جا کے جو اپنی وراثت کا سوال کیا ہے وہ خطا نہیں تھا، وہ حق تھا، وہ خطا نہیں تھا، وہ حق تھا۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنا کے کہ نبیوں کا مال تقسیم نہیں ہوتا، وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ جواب بھی حق تھا۔ اہل سنت کا خوبصورت عقیدہ یہ ہے کہ نہ ہم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خطا کہیں گے اور نہ ابوبکر صدیق کے جواب کو خطا کہیں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سیدہ پاک بھی حق پہ تھیں اور ابوبکر صدیق بھی حق پہ تھے۔ جو ابوبکر افراط و تفریط یہ ہے جو ابوبکر صدیق کو خطا پہ کہے وہ خود غلط ہے، جو سیدہ فاطمہ الزہرا کو خطا پہ کہے وہ خود غلط ہے۔ رہی بات یہ باغ فدق کے اس سوال و جواب کی، انشاءاللہ العزیز آپ بر وقت اور جلدی تشریف لائیں تو باغ فدق پہ قرآن و سنت کے حوالے سے خوبصورت دلائل، ہماری یہ گفتگو 3-4 جمعوں پہ محیط ہو سکتی ہے۔ بائی ڈیٹیل انشاءاللہ العزیز باغ فدق کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے اصل مطلب اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرے۔